السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو احباب دیوار سے لگے ہوئے ہیں وہ آگے آ جائیں سامنے آ جائیں یہاں۔ جزاک اللہ خیر۔ مل کے بیٹھ جائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ وقال تعالى في مقام آخر: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب۔ کمال شیخ سعدی شیرازی کا یہ شعر جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں یہ شعر کہا تھا کہ اپنے دہن کو، اپنے منہ کو اگر ہزار بار بھی ہم مشک و زعفران اور گلاب سے دھلیں اور آپ کا نام لیں تو بھی ایک طرح سے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ کی بے ادبی اور آپ کی توہین ہے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 23 شوال 1426 ہجری مطابق 25 نومبر سن 2005 عیسوی کے اس اجلاس عام میں جو مکتب طلعت الجالیات دخنہ منطقہ قسیم کے زیر اہتمام اس جامع مسجد میں منعقد ہوا ہے، اس میں جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا میری تقریر کا موضوع ہے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قبل ازیں کی اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں، قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں ان آیتوں کا میں ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ میں
تہہ دل سے آپ حضرات کا بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ آج آپ نے اپنے قیمتی وقت نکال کر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے خصال حمیدہ اور آپ کے کمالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ستودہ صفات کے متعلق آپ کی شان کے متعلق کچھ سننے کے لیے یہاں آپ حاضر ہوئے ہیں۔ میں آپ حضرات کا مشکور ممنون ہوں۔ اسی طرح آپ کے اور ہمارے اس مکتب توحید الجالیات کے مدیر شیخ ناصر حفظہ اللہ اور ہمارے اور آپ کے دوست اور بھائی شیخ طاہر حفظہ اللہ اور نوجوانان دخنا قابل مبارکباد ہیں، اور ہم ان کے ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے آج یہ مجلس برپا کی ہے۔ اللہ عز و جل سے مل جل کر کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہم سب کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں جتنا سنیں اور جتنا کہیں اللہ اس سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بھائیو، نبی علیہ السلام کائنات کی تمام عظیم ترین نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، جنہیں اللہ عز و جل نے ہم سب کی رشد و ہدایت اور ہم سب کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا، اور اس خاکدان گیتی میں اس وقت مبعوث فرمایا جب انسانیت ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، جب چاروں طرف شرک اور کفر کے گھنگھور گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، جب لوگ شراب اور بےحائی اور فحاشی کے نشے میں چور تھے، جب توحید الہی کا تمسخر اور مذاق اڑایا جاتا تھا، جب یتیم و بیواؤں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے، جب غلاموں کے حقوق اور غریبوں کے حقوق پامال کیے جا رہے تھے، کائنات چاروں طرف سے سسک رہی تھی، کائنات کے اندر رہنے والی انسانیت بلک رہی تھی، اس موقع پر اللہ عز و جل کی رحمت کو جلال آیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی، اپنا آخری رسول، اپنا پسندیدہ رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی دھرتی پر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے صفات اور جتنے کمالات کے حامل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف، میرے دوستوں اور بھائیوں، چھوٹی منہ اور بڑی بات، ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ بڑے سے بڑے نامور اور بڑے سے بڑے جہابذ علم اور بڑے سے بڑے لوگوں نے، اہل علم نے، اہل سیر نے، اہل تاریخ نے، ادیب نے، شعراء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت میں قلم اٹھائے تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے اپنے قلموں کو وہاں روک دیا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے بے ساختہ یہ بات کہی کہ آپ کی تعریف و توصیف کیا ہو سکتی ہے، آپ کے کمالات کا تذکرہ ہماری زبانوں سے کیا ہو سکتا ہے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کس حد تک کر سکتے ہیں۔ یقیناً حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا احاطہ کرنا چاہے اور انہیں تحریر کرنا چاہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے کمالات بیان کرنا چاہے، تو لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدائے بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ کہنے والوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی تعریف اور توصیف انسان کے دائرے علم اور دائرے امکان سے باہر ہے، بعد از خدائے بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ مختصراً یہ کہنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ
اس کائنات میں اللہ عز و جل کے بعد سب سے بڑھ کر ہے۔ بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے رسول اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے اصحاب علم اور بڑے بڑے اصحاب فنون پیدا ہوئے۔ بقرات اور علم کے سمندر پیدا ہوئے، سقراط پیدا ہوئے یونان کی فضاؤں میں اور دیگر ملکوں کی فضاؤں میں، بہت سارے لوگ پیدا ہوئے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے آگے وہ طفل مکتب نظر آتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو جن کا ذکر خود اللہ خالق ارض و سما کر رہا ہو، جن کی تعریف اور جن کی مدح و ثنا خود خلاق عالم نے کی ہو، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمایا ہو، اور یہ شان رسالت میں یہ فرمایا ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے کائنات میں بلند فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تعریف اور توصیف میں پورے قرآن کو نازل فرمایا۔ کسی صحابی نے یا کسی شخص نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یہ بتلائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں کچھ بتلائیے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اما قرأت القرآن، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول چلتے پھرتے قرآن تھے، اللہ کا فرمان تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اللہ کے تعلیم، اللہ کی تعلیمات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کیے ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور پکے بندے تھے۔ اللہ عز و جل نے اس کائنات کو جب پیدا فرمایا، ذرا قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں، اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اپنی ربوبیت اور اپنی الوہیت کا جب اقرار کروانا چاہا قیامت تک آنے والے لوگوں کو، حضرت آدم علیہ السلام کی ضروریت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جمع فرمایا۔ آپ بھی تھے، ہم بھی تھے، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب کی روحیں اس وقت موجود تھیں۔ فرعون بھی تھا، شداد بھی تھا، بڑے بڑے نمرود بھی تھے، بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے حکمران بھی تھے، بڑے بڑے فاسق و فاجر بھی تھے، بڑے بڑے نیک لوگ بھی تھے، صالحین بھی تھے۔ قیامت تک آنے والی جتنی بھی روحیں ہیں سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم ارواح میں جمع فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کی پشت سے ان کی تمام ذریت کو نکالا۔ آپ بھی تھے، ہم بھی تھے، بڑے لوگ بھی تھے، چھوٹے لوگ بھی تھے، امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، صالحین بھی تھے، فاسق و فاجر بھی تھے، کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، بڑے بڑے مجرم اور بڑے بڑے ڈاکو اور چور بھی موجود تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کی روحوں کو جمع فرمایا، صالحین طالحین سب کی روحیں موجود تھیں، اور اللہ نے اقرار کروایا بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب لوگوں نے عالم ارواح میں قالوا بلا شہدنا، سب لوگوں نے اللہ عز و جل کے سامنے اقرار کیا کہ ہاں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو میرا رب ہے، تو میرا پالنہار ہے، تو ہی مالک و مختار ہے، تو ہی کائنات کے اندر سورج کو اگانے والا، رات کو لانے والا اور دن کو لانے والا، ہواؤں کو چلانے والا، ساری کائنات میں تیری بادشاہت ہے، تو ہی مالک الملک ہے، تو جس کو جو چاہے دے دے، جس سے جو چاہے چھین لے، تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو سب کا مالک ہے، تو سب کا ذمہ دار ہے، تیرے ہاتھوں میں سب کی روزیاں ہیں، تیرے ہاتھوں میں سب کی جانیں ہیں۔ سب نے اقرار کیا تھا الست بربکم، اللہ نے فرمایا کیا تمہارا رب میں نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا ہاں اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا مالک و مختار ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، خاتم النبیین کی باری آئی، جب سید الثقلین کی باری آئی، جب شفیع المظلمین کی باری آئی، شافع محشر کی باری آئی، رحمت کائنات کی باری آئی، تو اللہ اکبر ذرا غور فرمائیں، عالم قرآن سنو، قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے
عالم ارواح میں اپنی عبادت کے لیے، اپنی الوہیت کے لیے، اپنی ربوبیت کے لیے چور، ڈاکو، بدماش، اچکے اور بڑے بڑے صالحین اور بڑے بڑے بدکار لوگوں کو سب کو جمع کر کے اپنی الوہیت، اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا. لیکن جب خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کو چھانٹتا ہے. صالحین آ رہے ہیں، اور کون سے صالحین؟ جن کے سروں پر اللہ عز و جل نے نبوت کے تاج رکھے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کی ذمہ داری سونپی ہے. حضرت آدم آ جاؤ، آدم صفی اللہ بھی آ رہے ہیں، اور عیسیٰ روح اللہ بھی آ رہے ہیں، نوح کنعانی بھی آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے موسیٰ کلیم اللہ بھی آ رہے ہیں، حضرت یوسف بھی آ رہے ہیں، حضرت زکریا بھی آ رہے ہیں، حضرت صالح کو بلایا جا رہا ہے، حضرت یعقوب کو بلایا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم کو بلایا جا رہا ہے. انبیاء اور رسول کا ایک جمع غفیر ہے. 1,00,000 سے زائد، 1,00,000 سے 27 یا 33 ہزار انبیاء اور رسول کو اللہ تبارک و تعالی عالم ارواح میں جمع فرماتا ہے. اے روح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ تم بھی آ جاؤ، اے موسیٰ کلیم اللہ تم بھی آ جاؤ، اے عیسیٰ تم بھی آ جاؤ، یعقوب تم بھی آ جاؤ، ابراہیم تم بھی آ جاؤ. اللہ حاضر ہیں. کیا بات ہے؟ کس لیے جمع کیا جا رہا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپنے والا ہوں، ایک بہت بڑا اقرار ہونے والا ہے، ایک بہت بڑا عہد و پیمان لیا جانے والا ہے. اللہ وہ عہد و پیمان کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ایک میدان میں جمع فرمایا، ان کی روحوں کو جمع فرمایا، اور یہ اقرار عالم ارواح میں ہو رہا ہے. یہ بات یاد رکھو، یہ سب عالم ارواح وہ عالم ہے جہاں ہمارے اس روح کو جسمانی لبادہ نہیں ملا ہے. اس روح کو چمڑے اور گوشت اور پوشت کا یہ ڈھانچہ نہیں ملا تھا، صرف روح تھی. لیکن ان روحوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے ناموں کو تحریر فرما دیا تھا. ہاں ہماری روحیں، تمہاری روحیں، سب کی روحیں عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں موجود تھیں. ان کے اوپر باقاعدے ہر ایک کے نام لکھے ہوئے تھے، اور ہر ایک کے کارنامے بھی لکھے ہوئے تھے. بس اس روح کو جسمانی لباس نہیں ملا ہوا تھا. ایسے ہی یہ روحیں حضرت عیسیٰ کی رہی ہوں، حضرت موسیٰ کی رہی ہوں، حضرت یعقوب کی رہی ہوں، حضرت آدم کی رہی ہوں، حضرت زکریا کی رہی ہوں، حضرت صالح کی رہی ہوں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی رہی ہوں، ساری کی روحیں موجود تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی روح موجود تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع فرمایا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہاں یہ سارے نبی جمع ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہیں، اور اللہ وعدہ لے رہا ہے، اللہ ان سے اقرار کروا رہا ہے اور فرما رہا ہے عہد و پیمان میں. کیا فرما رہا ہے؟ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے نوح اور اے زکریا اور اے ابراہیم اور اے آدم، سنو، ہم تمہیں کتاب و حکمت دے دیں گے، ہم تمہیں اپنی طرف سے کتاب عطا فرمائیں گے، تمہیں ہم علم نبوت عطا فرمائیں گے، علم عطا فرمائیں گے. سنو، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، سنو ہم تمہیں یہ تمام سب دے کر کے دنیا میں بھیجیں گے، نبی بنا کر کے بھیجیں گے، رسول بنا کر کے بھیجیں گے. تمہارا سکہ چل رہا ہوگا، تمہاری نبوت کا ڈنکا بج رہا ہوگا، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، لوگ تمہارے ہاتھوں میں جو میں نے کتابیں دی ہیں ان کتابوں سے سج اور سنور رہے ہوں گے، اپنی دنیا اور آخرت کو بنا بھی رہے ہوں گے، اور تمہارے پیچھے چل رہے ہوں گے. میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں گا، لیکن تمہارے زمانے میں اگر میرا ثم جاءکم رسول، لیکن تمہارے زمانے میں میرا رسول آئے، میرا نبی آئے، میرا محترم رسول آئے، مصدق لما معکم، تمہارے پاس جو کتاب ہے، تمہاری جو دعوت ہے، اس دعوت کی وہ تصدیق کرنے والا ہے، وہی دعوت لے کر کے تمہارے پاس تمہارے زمانے میں مبعوث کیا جائے. تم کیا کرو گے؟ تمام نبیوں نے کہا اللہ کیا کرنا ہے، ہمارے پاس وہ رسول آئے گا تو ہمارا حق کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، سنو یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اور یہ ہے رسالت کی شان، اور یہ ہے نبی آخر الزمان یتیم مکہ کی عظمت اور اس کی بڑائی. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے نبیو سنو، میرا نبی آئے گا، اس نبی کے اوپر تمہیں ایمان لانا ضروری ہوگا، اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اس کے اوپر یقین کرنا ہے، اس کی دعوت کو پھیلانا ہے. تمہارا سکہ نہیں چلے گا، تمہاری حکومت نہیں چلے گی، تمہارا کلمہ نہیں چلے گا تو خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں ایمان لانا ہے، اور یہی ایمان ہی کافی نہیں ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ،
ان کی مدد بھی کرنی ہے، ہاں ان کے بازوؤں کو مضبوط بھی کرنا ہے، میدان جہاد ہو یا میدان قتال ہو، میدان دعوت ہو، میدان تبلیغ ہو، میدان امامت ہو، میدان خطابت ہو، میدان رہنمائی ہو، میدان قیادت ہو، میدان سیاست ہو، ان کے بازوؤں کو مضبوط کرنا ہے۔ لَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ ہاں قال اَأَقْرَرْتُمْ، میرے نبیوں بتلاؤ، اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ کیا تم اس عہد و پیمان کو اپنے کندھوں، اپنے اس ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار ہو؟ اقرار کر لیا تم نے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم نے یہ ذمہ لے لیا؟ میرا جو ذمہ ہے تمہیں میں دے رہا ہوں۔ قالوا وقررنا، سارے نبیوں نے بیک زبان ہو کر کے، تمام رسولوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا کہ ہاں اللہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں، ہم اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، ہاں اب تم نے اقرار کر لیا ہے، گواہ تم بھی رہو اور میں بھی اس گواہی پر گواہی دیتا ہوں، یعنی میں بھی گواہ رہتا ہوں، تم بھی گواہی دو کہ تم نے یہ عہد و پیمان لیا ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی عظمت اور یہ ہے ہمارے نبی کی شان جو اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ ابھی نبی بنا کر کے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہیں، ابھی نبی پیدا نہیں ہوئے ہیں، عالم ارواح ہی سے ان کی نبوت کے ڈنکے بج رہے ہیں، عالم ارواح ہی سے رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے، نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ اور سنو، ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے جو سورہ آل عمران کی 81 نمبر کی آیت ہے، اللہ تبارک تعالی ہمیں یہ درس دے رہا ہے، ہمیں یہ فکر دے رہا ہے کہ اگر نبی موجود ہیں، اگر رسول موجود ہیں، ان کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، ان کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، ان کا مسئلہ چل رہا ہے، ان کا حکم چل رہا ہے، لیکن ان کے زمانے میں حضرت آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو موسیٰ کا سکہ نہیں چل سکتا، عیسیٰ کا قانون نہیں چل سکتا، یعقوب کا حکم نہیں چل سکتا ہے، دیگر نبیوں کا حکم نہیں چل سکتا، زکریہ کی شریعت منسوخ ہو سکتی ہے، ابراہیم کا قانون منسوخ ہو سکتا ہے، آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کی شریعت منسوخ ہو جائے گی، شریعت چلے گی کس کی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ تمام جس طرح چاند نکلتا ہے اور ستارے ڈوب جاتے ہیں، جس طرح سورج نکلتا ہے چاند اور ستارے غروب ہو جاتے ہیں، اسی طرح تمام نبیوں کا سکہ چل رہا ہو، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو تمام جس طرح ستارے ڈوب جاتے ہیں اسی طرح تمام نبیوں کی شریعتیں ڈوب جائیں گی اور منسوخ ہو جائیں گی۔ اس وقت سکہ چلے گا حضرت پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ہے عظمت اور یہ ہے شان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کائنات میں۔ اور سنو، یہی نہیں، پورے قرآن کے اندر میں کہاں سے بات بتاؤں، رات نہیں مہینے گزر جائیں گے نبی علیہ السلام کے کمالات اور نبی علیہ السلام کی شان کا تذکرہ کرتے ہوئے صرف قرآن کریم اٹھا کر کے پڑھیں، سطر میں کلمے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اللہ کے نبی کی شان رحمت کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ 4 جگہوں پر خصوصیت کے ساتھ پورا قرآن پڑھ ڈالیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی ہیں، 33 مقامات پر ان کا تذکرہ ان کے ناموں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے، اور دیگر نبیوں کے تذکرے ان کے ناموں سے کیے ہیں، لیکن جب اپنے حبیب کا نام آیا 4 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ محمد کا استعمال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے، ورنہ پورا قرآن ڈھونڈ ڈالو کہیں بھی اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک تعالیٰ نے نام نہیں لیا، بلکہ ان کو القاب سے یاد کیا ہے۔ کہیں ذکر ہو رہا ہے طٰہٰ، کہیں اللہ پکار رہا ہے یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے نبی، کہیں ہو رہا ہے یا ایھا المزمل، اے چادروں کو اوڑھنے والے نبی، کہیں تذکرہ ہو رہا ہے یاسین کا، کہیں تذکرہ ہو رہا ہے طٰہٰ کا، کہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، رسول کے ذریعے سے خطاب ہو رہا ہے، اے رسول جو تمہارے پاس تعلیمات جا رہی ہیں ان کی تبلیغ کرو، انہیں لوگوں کے اندر بیان کرو۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور آپ کی شان اور آپ کی عظمت میں سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کائنات کا مالک
وہ اللہ جس نے تمام نبیوں کا نام لے لے کر کے انہیں مخاطب کر کے یا عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ ابن مریم، یا زکریا، یا ابراہیم، یا یعقوب، یا یوسف، مکمل تمام نبیوں کے نام لے لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں. لیکن جب اپنے نبی کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ادب اور بڑے احترام سے حضرت محمد الرسول اللہ کو یاد فرماتا ہے اور ان کا نام بڑے پیار سے ان کے القاب سے یاد فرماتا ہے. اور یہی نہیں، تمام انبیاء اور رسول جتنے بھی آئے، نبی علیہ تمام انبیاء اور رسول اپنے اپنے قبیلے، اپنے اپنے ملکوں اور اپنے اپنے علاقوں کے نبی بن کر کے آئے. کوئی بنی اسرائیل کا نبی بن کر کے آیا، کوئی قوم عاد کا نبی بن کر کے آیا، کوئی قوم سمود کا نبی بن کر کے آیا. اپنے اپنے قبیلے، اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے منطقوں کے نبی اور رسول بن کر کے آئے. لیکن خاتم النبیین ہمارے اور آپ کے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ. یہ نہیں فرمایا کہ اے عرب کے دیش کے لوگوں، یہ نہیں فرمایا اے ہندوستان کے لوگوں، یہ نہیں فرمایا کہ اے فلسطین کے لوگوں، یہ نہیں فرمایا اے شام کے لوگوں یا اے فلانے قبیلے کے لوگوں یا بنی اسرائیل کے لوگوں سنو. نہیں، اللہ عز و جل نے ساری انسانیت کو مخاطب فرمایا، ساری کائنات کو مخاطب فرمایا. قل، اے نبی آپ اپنی زبان سے فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے سنسار کے باسیوں، اے کائنات کے رہنے والوں، سنو لوگوں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت کا لباس عطا فرمایا ہے. سنو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا. میں صرف حجاز کا نبی بن کر کے نہیں آیا، میں صرف عربوں کا نبی رسول بن کر کے نہیں آیا، میں صرف مکہ کا رسول بن کر کے نہیں آیا، مدینے کا رسول بن کر کے نہیں آیا، بنو قریش کا رسول بن کر کے نہیں آیا، بنو نجار کا نبی بن کر کے نہیں آیا، میں صرف عرب دیشوں کا نبی بن کر کے نہیں آیا، عربی بولنے والوں کے لیے نبی رسول بن کر کے نہیں آیا، بلکہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے سنسار کے باسیوں، تم کائنات میں مشرق کی آخری سرحدوں پہ رہتے ہو، مغرب کی آخری حدوں میں رہتے ہو، شمال کی آخری حدوں میں رہتے ہو، جنوب کی آخری حدوں میں رہتے ہو، جہاں کہیں بھی رہتے ہو، میں ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. یہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ. الذی لہ ملک السماوات والارض. رسالت وہاں تک چل رہی ہے جہاں تک اللہ عز و جل کی حکومت چل رہی ہے. رسالت کا سکہ وہاں تک چلے گا. اور سنو، یہ وہ رسول ہے جس رسول کے بعد اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. تمام نبیوں کے سکے اپنے اپنے علاقوں میں ان کی زندگیوں تک چلتے رہے. جب تک سانس چلتی رہی اس نبی کا سکہ چلتا رہا. سانس ختم، نبی کا سکہ ختم. لیکن ہمارے نبی، آپ کے نبی، وہ شان لے کر کے آئے، وہ عظمتیں پا کر کے آئے، اللہ سے وہ برکات لے کر کے آئے. اللہ عز و جل نے وہ کمالات عطا کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک اب کوئی دوسرا رسول آنے والا نہیں ہے. یہ آخری نبی ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں. اب ان کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے، اور قیامت تک ان کا سکہ چلے گا. ان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. یعنی آپ کی رسالت قیامت کی صبح تک قائم و دائم رہے گی. کوئی یہ نہ سوچے کہ محمد مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت ختم ہو گئی. نہیں، محمد مر جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، انتقال کر جائیں، دنیا سے چلے جائیں، ارے نبی آتے ہیں چلے جاتے ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اللہ نے فرمایا نبی آتے ہیں جانے کے لیے. حضرت آدم آئے چلے گئے، حضرت موسیٰ آئے چلے گئے، یوسف کنانی آئے چلے گئے، یعقوب آئے چلے گئے، زکریا آئے چلے گئے، ابراہیم آئے چلے گئے. سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اس کائنات میں جو بھی آیا ہے اسے موت کے گھاٹ اترنا ہے. انک میت وانہم میتون. اے نبی، یہ کفار، یہ مشرکین آپ کو تانے دے رہے ہیں، ارے یہ بھی ایک دن مرنے والے ہیں اور آپ کو بھی ایک دن مرنا ہے اور مجھ سے ملاقات کرنی ہے.
نبی آتا ہے جانے کے لیے، اور نبی آیا ہے جانے کے لیے، رسول آیا ہے جانے کے لیے، لیکن پچھلے انبیاء جو تھے وہ آئے اور دنیا سے گئے، ان کے ساتھ ان کی شریعتیں چلے گئیں، لیکن ہمارے نبی آئے، گئے اس دنیا سے، وفات پا چکے، رب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، رب کے پاس چلے گئے، لیکن آپ کی شریعت قیامت تک قائم دائم ہے۔ یہ ہے عظمت، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، مطلب یہ ہے کہ رسول زندہ ہیں۔ اعوذ باللہ، میں سمجھتا ہوں یہ رسول کی شان بیان ہو رہی ہے، یا رسول کی شان میں توہین ہو رہی ہے۔ رسول کی اتنی بڑی توہین اللہ کی قسم ابو جہل نے بھی نہ کی، رسول کی اتنی بڑی توہین، رسالت کی اتنی بڑی تذلیل ابو لہب نے بھی کی، ابو لہب نے بھی نہ کی۔ اتنے بڑے بڑے دشمن تھے، لیکن ان کو بھی یہ جرأت نہ ہوئی کہ رسالت کی شان میں اتنی بڑی تذلیل کریں، جتنی بڑی تذلیل آج یہ دو پیر کا جانور کلمہ پڑھنے والا رسول کی محبت کی آڑ لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ صرف رسول ہی کی توہین نہیں بلکہ حضرت ابوبکر کی بھی توہین، حضرت عمر فاروق اعظم کی بھی توہین، تمام 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی توہین اور تذلیل کرتا ہے۔ امت کے ائمہ اور امت کے جو بڑے بڑے جہابذ علم ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، سب کی توہین کرتے ہوئے اپنے آپ کو لیبل لگاتا ہے ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق مصطفیٰ ہیں۔ نبی کا مرنا، سنو، یہ نبی کی توہین نہیں ہے۔ نبی کا مرنا، انسان کا مرنا، یہ اس کی ابدیت کی معراج ہے۔ زندہ رہنے والی ذات صرف اللہ عز و جل ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کائنات میں ذات پاک صرف اللہ عز و جل کی ہے۔ کل من علیہا فان، جو فنا ہونے والی، لیکن ذات صرف ایک ہے جس کو بقا حاصل ہے، اور وہ ذات اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اپنے عقیدوں کو اور اپنے ایمان کی تصحیح کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کا لایا ہوا یہ دین کا شجر اور یہ دین کا درخت الحمدللہ ہرا بھرا اور رواں دواں ہے، اور قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا سکہ چلتا رہے گا، ان کا ڈنکا بجتا رہے گا، جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ایک شخص اس روئے زمین پر موجود رہے گا، اور وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرے گا۔ جن مسجدوں کے مناروں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجیں گی، ان مسجدوں کے مناروں سے اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں ضرور گونجیں گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ ہے نبی علیہ السلام کا ذکر، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بلند کیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اور یہ کوئی یہ نہ سوچے کہ نبی کے مر جانے سے دین مر جاتا ہے۔ نبی کے مر جانے سے، یہ ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ نبی کے چلے جانے سے دوسرے انبیاء آئے گئے، ان کے چلے جانے سے شریعتیں چلی گئیں، لیکن ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ آئے گئے لیکن آپ کی شریعت قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ آپ کسی قبیلے، کسی خاندان نہیں، پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجیں گے۔ آپ کی شان اور عظمت، اللہ اکبر، کہاں لے چلیں ہم آپ کو، کس کے پاس لے چلیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ حضرت حسان ابن ثابت، شاعر رسول، جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رکھ دیا کرتے تھے، خود نیچے بیٹھ کر ان کی زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی مدح و ثنا، اپنی مدح و ثنا بیان کرتے تھے۔ حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے میرے حبیب، دربار رسول کے شاعر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے میرے نبی، آپ جیسا حسین اور آپ جیسا خوبصورت دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آج تک روئے زمین پر آپ جیسا جمیل اور آپ جیسا خوبصورت چہرے والا کسی ماں نے، کسی عورت نے کوئی بچہ نہیں جنا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَمَا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ ہر عیب
جسمانی عیب سے اس طرح پاک و صاف ہیں اور اتنے خوبصورت ہیں، ہر عیبوں سے آپ پاک و صاف ہیں، جیسے کہ معاملہ ایسا رہا ہو کہ آپ اللہ سے کہہ رہے ہوں کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے، تو کہتا جاتا تھا جیسا، اللہ تجھے ویسا بناتا جاتا تھا۔ لوگوں، اپنے نبی کی شان سننے آئے ہو، اپنے نبی کا تذکرہ سننے آئے ہو۔ تذکرہ سننا ہے قرآن میں، اور سنو، یہ وہ تذکرے ہیں جس کے اندر، اور نبی کی شان بیان کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نبی کی شان اور آپ کی عظمت کو بیان کرنا، یہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک دھار کے اوپر چلنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ذرا بھی تنقیص ہوئی نبی کی شان میں تو توہین ہو جائے گی۔ عظمت رسول کی ذرا سی بھی بے ادبی کی آپ نے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، آپ کافر ہو جائیں گے۔ اور اگر ذرا سی غلو سے آپ نے کام لیا، ذرا سی زیادتی سے کام لیا، تو پھر دائرہ توحید کا نمبر دائرہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں بھی آپ کفر اور شرک کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہر مسلمان کا یہ ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ اپنے چھوٹے کے بارے میں جو شہادت دے دیتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ ہر بنانے والا، ہر چیز کا مالک، جس چیز کو وہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اس کے بارے میں وہ زیادہ جانتا ہے بنسبت دوسرے لوگوں کی۔ یہ مائک ہم نے نہیں بنایا، لیکن اس مائک کا بنانے والا ہم سے زیادہ جانکار ہے، ہم سے زیادہ جاننے والا ہے کہ یہ مائک کیسے بنا ہے، کتنے مرحلوں سے بنا ہے، کن کن چیزوں سے بنا ہے، کون سا وائر کہاں لگا ہوا ہے، یہ کیسے بگڑے گا، کیسے بنے گا، کیسے اس کے اندر آواز آتی ہے۔ اس مائک کا بنانے والا ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ اور جتنی ڈیفینیشن، جتنی تعریف اور جتنی خصوصیات بنانے والا اس مائک کے بارے میں کر دے گا، بیان کر دے گا، دوسرا کوئی جو اس سے کم جانکار ہے، بتلاؤ اس کی اتنی تعریف اور اتنی خصوصیت بیان کرنے کا کر سکتا ہے وہ کائنات میں؟ اللہ اس کائنات کا بنانے والا تنے تنہا اس خالق ہے، مالک ہے۔ اس نے اپنے حبیب کو بنایا ہے، اپنے رسول کو بنایا ہے، اور ایسا بنایا کہ کہنے والے نے ابھی آپ نے سنا کہ کائنات میں ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس نے بنایا اپنے نبی کو، اور اپنے نبی کی شان میں جو کلمات قرآن کریم کے لیے کہے ہیں، قرآن کریم کے اندر جو باتیں کہی ہیں، میرے دوستو، اس سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی کی جو تعریف کی ہے، اس سے زیادہ تعریف ہم اور آپ کر سکتے ہیں؟ بولو، کتنی کر سکتے ہو؟ اور لوگ اسی لیے گمراہ ہوئے، لوگ اسی لیے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے کہ انہوں نے اللہ سے بھی زیادہ کہنے کی کوشش کی، اللہ سے بھی زیادہ کہنے کی کوشش کی، اللہ سے بھی زیادہ اوپر بڑھنے کی کوشش کی۔ ارے تم، اللہ نے جتنا ادب، جتنا احترام اپنے نبی کا قرآن کے اندر بیان کیا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، تمہیں بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے، ہم انہی کو اگر بیان کریں، صبح سے شام ہو جائے، شام سے صبح ہو جائے، مہینے گزر جائیں، ہم انہی کو بیان نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ اپنی منمانی ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہہ سکیں۔ عین ممکن ہے کہ مائک کی ہم ایسی تعریف کریں کہ تعریف یہ بنانے والا خود ہنسے، خود کہا لگا کے ہنسے اور کہے بیوقوف، تو ایسی باتیں بیان کر رہا ہے جو اس مائک کی خصوصیت میں شامل ہی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں اس کا بنانے والا ہوں میں، مجھے پتا ہے میں نے اس کو کس کے لیے بنایا۔ میں کہوں اس نے بتایا یہ مائک ہے، اس میں آواز آتی، میں کہوں یہ تو ایک ڈنڈا ہے جو لوہے کا بنا ہوا ہے، تو مائک کا بنانے والا ہنسے گا کہ نہیں ہنسے گا؟ کہے گا میں نے یہ ڈنڈا تھوڑی بنایا ہے۔ میں کہوں یہ وہ ڈنڈا ہے جس سے لوگوں کے سروں پہ مارو تو لوگوں کا سر پھٹ جائے، تو وہ ہنسے گا کہ نہیں ہنسے گا؟ وہ کہے گا بیوقوف، میں نے یہ مائک اس لیے تھوڑی بنایا کہ لوگوں کے سروں پہ مارا جائے، میں نے تو اس کو آواز کو بڑھانے کے لیے بنایا۔ میں کہوں یہ مائک تو بڑا ہی، اس کے اوپر بڑے اچھے کلر لگے ہوئے ہیں، اور یہ لگے ہوئے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں، یہ بالکل آئس کریم کی طرح لگتا ہے، اس کو چاٹا جائے، تو مائک بنانے والا ہنسے گا کہ نہیں ہنسے گا؟
کہا بیوقوف یہ کوئی آئس کریم کلفی ہے کیا؟ اس کو چاٹنے کے لیے میں نے نہیں بنایا ہے، اس کو منہ سے دور رکھ کر کے اس میں آواز بڑھانے کے لیے میں نے بنایا۔ میری تعریف میں اتنی کر رہا ہوں، بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، مٹھاس ہے، اس کو چاٹو، اس کو چومو۔ بیوقوف کا چمچماٹ کھینچ کے مارے گا، یہ چومنے چاٹنے کے لیے نہیں بنا ہوا، بلکہ اس کو پلک میں لگاؤ، اس میں آواز بڑھاؤ۔ میں کہوں نہیں آواز بڑھانے کی چیز نہیں ہے، اس کو تو سجا اور سنوار کر کے اس کو ڈیکوریشن کے طور پر استعمال کرنے کی چیز۔ اب بنانے والا ناراض ہوگا کہ نہیں ناراض ہوگا؟ کہے گا یہ تو ہماری ساری محنتوں پر پانی پھیر رہا ہے یہ بندہ، اتنا بڑا جاہل، اتنا بڑا اللڑ۔ ہم نے تو اس کو کتاب بھی دی ہے کہ اس کتاب کو پڑھو، اور اس کتاب میں اس مائک کی خصوصیت لکھی ہوئی ہے، اسی طرح اس کو استعمال کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن وہ نہ کتاب پڑھ رہا ہے اور نہ ہی دیکھ رہا ہے، بلکہ اس کے حسن اور خوبصورتی کا تذکرہ کر کے الٹے اپنے منمانی اس کو چاٹ رہا ہے، اس کو چوم رہا ہے، اس کو رسگلے کہہ رہا ہے، اس کو کلفی کہہ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کیا تعبیر کر رہا ہے۔ بتاؤ یہ اس کی تعریف ہوگی یا اس کی توہین ہوگی؟ بولو اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں ایک مثال میں دے رہا ہوں، اور بہت ہی چونکہ میں اس بات کا عادی ہوں کہ میری مجلسوں میں ہمارے وہ احباب بھی ہیں جو کافی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ہماری مجلسوں میں وہ بھی بیٹھتے ہیں بیچارے جو دن رات محنت و مزدوری کر کے چند روٹیاں کماتے ہیں، زبان بھی اتنی ان کو نہیں آتی، بالکل سہل انداز میں انہیں باتیں سمجھانے کے عادی ہوں تاکہ ہماری باتیں ان کے دماغوں میں، ان کے ذہنوں کے اندر اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ یہ ایک میں نے مثال دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد کیا ہے؟ اگر آدمی اللہ کے نبی کے اس مقصد کو بھول جائے اور اللہ کے نبی کے کاکلوں کی تعریف کرے، آپ کے آنکھیں، آپ کے چشم مبارک کی تعریف کرے، آپ کے زلف مبارک کی تعریف کرے، آپ کے قد و قامت کی تعریف کرے، آپ کے حسن بیان کی تعریف کرے، آپ کے چلنے پھرنے کی تعریف کرے، آپ کے حسن اور جمال کا تذکرہ کرے، میں کہتا ہوں یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کا بیان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا ہیں؟ نبی کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا؟ نبی علیہ السلام کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اگر آدمی اس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کو اس مقصد کے لیے نہیں دیکھتا، یا نبی علیہ السلام کو صرف ایک شو پیس بنا کر، ایک ڈیکوریشن بنا کر کے اور اپنی روزی روٹی کمانے کا یا کسی بھی غرض اور مقصد کے لیے نبی کا نام استعمال کر رہا ہے، میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا ظالم اور یہ سب سے بڑا مجرم اور یہ سب سے بڑا گستاخ آدمی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیجا طور پر آپ کی بڑائی بیان کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بلکہ نبوت کی شان یہ ہے کہ نبی جس مقصد کے لیے بھیجے گئے، نبی کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، نبی علیہ السلام جس مقصد کے لیے آئے، جس مقصد کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، جس میں آپ کی عظمت بھی بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی علیہ السلام کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ میں نے یہ رسول کیوں بھیجا ہے، یہ رسول دنیا میں کیوں آیا ہے، یہ رسول، اس کا مقصد کیا ہے آنے کا؟ کہ اس کے حسن و جمال کی تعریف کی جائے؟ بس اگر حسن و جمال کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی اور اجر و ثواب کا سبب ہے، میں سمجھتا ہوں ابو طالب سے بڑھ کر کے نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے والا اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام کے صداقت اور امانت کی تعریف کفار مکہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بولو، نہیں کرتے تھے؟ ایک زبان ہو کر کے بولو۔ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق، سچا مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ امانت دار مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ نبی علیہ السلام کی عفت اور آپ کی پاک دامنی کا اعتراف اور اقرار کفار مکہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اور ابو طالب جیسا شخص جو چچا قدم قدم پر جس نے اپنے نبی کی حمایت کی، قدم قدم پر جس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اور کفار مکہ کو قریش مکہ کے سامنے جبل مستقیم بن کر کے سینہ تان کر کے وہ بڈھا تنے تنہا کھڑا ہو جاتا تھا۔ جب بھی نبی علیہ السلام کے اوپر کفار مکہ کی کوئی انگلی اٹھتی، زبان اٹھتی، اس کا جواب ابو طالب دیا کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ اور نتیجتاً جب کفار مکہ نے اس چراغ رسالت کو گل کرنا گئی، شمع نبوت کو بجھانے کی کوشش کی اور نبی علیہ السلام کی دعوت پر، توحید پر قدغن لگانے کی کوشش کی، چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے اپنے بھتیجے کو سنبھال لو ورنہ اپنے بھتیجے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ابو طالب سنو، اپنے بھتیجے کی زبان کو کنٹرول دو ورنہ پھر اس کے وجود سے یہ مکے کی سرزمین پاک کر دی جائے گی۔ تو ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ اے مکے کے لوگوں، تم بھی کان کھول کر کے سن لو، میرا بھتیجہ جو دعوت دے رہا ہے، اگر اس دعوت کی راہوں میں تم نے روئے ڈالے، اور سنو، اگر میرے بھتیجے کے اوپر کسی نے ٹیڑھی آنکھیں کر کے دیکھی تو اس کے چہرے سے اس کی آنکھیں میں پہلے نکالوں گا، اور میرے بھتیجے کے مارنے کی کوشش کرتے ہو، سنو، جب تک میں زندہ ہوں
میری لاش سے تم کو گزر کر میرے بھتیجے تک پہنچنا ہوگا۔ بتاؤ اتنی محبت کرنے والا کون پیدا ہوا ہے آج؟ روٹی نہ ملے تو نبوت کا انکار کر دے بندہ، ہیں؟ مرغے نہ ذبح کرو تو مولوی آئے گا میلاد پڑھنے کے لیے آپ کے پاس؟ ارے چھوڑو، اس بستی میں کون جائے، آلو بٹاٹا کھلا دیتے ہیں مرغی، کوئی پوچھتے نہیں، آئے گا ہی نہیں میلاد پڑھنے کے لیے۔ لیکن وہ کافر ہو کے بھی نبی علیہ السلام کی اتنی عزت اور اتنا احترام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، چچا ابو طالب آپ کے ساتھ اتنی حمایت کرتے تھے، آپ کی اتنی طرفداری کرتے تھے، کفار مکہ سے اس قدر انہوں نے آپ کو بچایا، اور اس طرح سے آپ کے سامنے وہ کھڑے ہوتے تھے کہ پہاڑ بن کر کے کھڑے ہو جاتے تھے دشمنوں کے مقابلے میں، آپ کی اس حمایت سے ان کو کیا فائدہ پہنچا ہے؟ آپ کی اس مدد سے ان کی اس مدد سے ان کو کیا فائدہ پہنچا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فائدہ صرف یہ پہنچا ہے کہ جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب سے ہلکا عذاب دیا ہوا ہے، اور وہ ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کے جوتے پیروں میں پہنائے گئے ہیں جس کے شعلے ان کی کھوپڑیوں سے باہر نکل رہے ہیں۔ ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے نبی کی اپنی منمانی تعریف اور توصیف کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جنت لے لیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نبی علیہ السلام کی شان اور نبی علیہ السلام کی عظمت کتنی بیان کی جائے کم ہے۔ میں نے بتایا کم ہے، نہیں کوئی بیان کر سکتا، نہ کوئی سیرت نگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی ادیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مکمل طور پر بیان کر سکتا ہے۔ جتنا بھی لا يمكن الثناء كما كان حقه، کما حقه اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے خصوصیات کا مجموعہ لے کر کے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو کچھ نہ کچھ معجزات عطا فرمائے، تمام رسولوں کو کچھ نہ کچھ معجزات عطا فرمائے، ان کو کچھ نہ کچھ خصوصیتیں عطا فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو برس اور سفید داغوں اور مریضوں کی شفایابی لے کر کے آئے، مردوں کو زندہ کرنے والے بن کر کے آئے، اللہ کے حکم سے مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ زندہ ہو کر کے اڑنے لگتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں آئے، اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا کہ لاٹھی اگر زمین کے اوپر ڈال دیتے تو وہ اژدہا سانپ بن جاتا، اگر اپنے بغلوں سے ہاتھوں کو نکالتے تو پرنورک روشنی بن کر روشن اور چمکدار وہ ہاتھ ہو جاتے تھے۔ غرض جتنے بھی رسول اور جتنے بھی نبی رسول آئے کچھ نہ کچھ معجزات اور خصوصیتیں لے کر کے آئے، لیکن جب آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی میں تشریف لائے تو حسن کہنے والے نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ اے اللہ کے رسول، اگر یوسف اگر حسن لے کر کے آئے ہیں، اور اگر موسیٰ ید بیضا لے کر کے آئے ہیں، عیسیٰ اگر پھونک مارتے ہیں اللہ کے حکم سے پرندہ زندہ ہو جاتا ہے، اگر یہ معجزہ لے کر کے آئے ہیں، تمام نبی اور تمام رسول مختلف معجزات مختلف خصوصیات لے کر کے آئے ہیں، لیکن آپ وہ خصوصیات لے کر کے آئے ہیں جو 1,23,000 کم و بیش نبی اور رسول لے کر کے آئے، ان تمام خصوصیات کو آپ کی ذات کے اندر اکیلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام بنی آدم کے بیٹوں کا، آدم کی اولاد کا میں سردار ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں۔ اللہ کے نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ تمام آدم کے بیٹوں کے سردار ہیں۔ کس کے سردار ہیں؟ تمام آدم کے بیٹوں کے سردار ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر کے نبیوں کو صرف جوڑ لو، یہ سب آدم کے بیٹے ہیں کہ نہیں بیٹے؟ صرف نبیوں اور رسولوں کو دیکھ لو، سب آدم کے بیٹے ہیں کہ نہیں بیٹے؟ ہمارا نمبر بعد میں آتا ہے، ہم تو امتی ہیں، گنہگار ہیں، مجرم ہیں، لیکن یہ پاک ہستیاں اولو العزم انبیاء کی، رسولوں کی، یہ بھی اولاد آدم ہیں کہ نہیں آدم ہیں؟ اللہ کے حبیب ان کے بھی سردار ہیں، ان کے بھی سردار ہیں، اور ہم سب کے سردار ہیں۔ اور میں ابھی قرآن کریم کے دائروں میں گھوم رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعریف کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور خوبیوں کو صرف قرآن کے ذریعے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ 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 تو مالک الملک ہے، تیرے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا، ہم سب غلام ہیں۔ اللہ نے فرمایا صرف میرے ہی آگے نہیں بڑھنے کی، بلکہ میرے ساتھ میرے رسول بھی ہیں۔ اللہ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کو جوڑا، اللہ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کو جوڑا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ پسند فرماتا ہے کہ جس طرح اللہ کے آگے بڑھنے کی نہ کوشش کی جائے، اسی طرح اپنے رسول سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ کتنی بڑی عظمت ہے یہ، کتنا بڑا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کجہر بعضکم علی بعض وان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو سنو، میرا نبی گفتگو کر رہا ہو، میرا نبی بیٹھا ہوا ہو، میرے نبی کے پاس میری نبی کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو، یا میرا نبی کوئی بات کر رہا ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بولو بلند مت کرو۔ کتنا بڑا ادب سکھلایا جا رہا ہے۔ میرا نبی گفتگو کر رہا ہو، بات کر رہا ہو، یا بیٹھے ہوئے ہو نبی کے دربار میں، نبی کی مسجد میں، وہاں تم کو آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ مقام ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے مقام اور یہ ہے مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو میرے رسول کے پیچھے پیچھے چلے گا، جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا، در حقیقت میرے رسول کی اطاعت در حقیقت میری اطاعت اور فرمانبرداری۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ نبی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو، میرے نبی کے مطیع فرمانبردار بن جاؤ، میرے نبی کے حکم کی تعمیل کرو، میرے نبی جیسے کھا رہے ہیں ویسے کھاؤ، جیسے بیٹھ رہے ہیں ویسے بیٹھو، جیسے عبادت کر رہے ہیں ویسی عبادت کرو، جیسے بول رہے ہیں اس طرح سے بولو، جیسے چل رہے ہیں اس طرح سے چلو، جیسے شادی بیاہ کر رہے ہیں اسی طرح سے تمہاری شادی تمہارا بیاہ ہونے تمہارے یہاں اسی طرح سے شادی بیاہ ہونے چاہیے، جیسی سیاست ہے، جیسی امامت ہے، جیسی قیادت ہے، جس طرح کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس طرح کی زندگی نبی علیہ السلام کی ہے، اے لوگوں تمہاری زندگی بھی اسی طرح اگر ہوگی تو در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہوگی۔ رسول کی اطاعت در حقیقت کس کی اطاعت ہے؟ اور اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، مقام نبوت یہ ہے، مقام رسالت یہ ہے، اور شان رسول یہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے میرے حبیب لوگوں سے کہہ دو، ساری کائنات سے کہہ دو، اگر تم اللہ کا چہیتا بننا چاہتے ہو، اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، میری اطاعت اور میری پیروی کرو، میرے رسول کے پیچھے پیچھے چلو، میرے رسول کی فرمانبرداری کرو، میرے رسول کے احکامات کو تسلیم کرو، میرے رسول جو کہیں اس کو تسلیم کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا، اپنا چہیتا بندہ بنا لے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے میرے رسول کا کہ تم غلامی کرو رسول کی، اطاعت کرو رسول کی، فرمانبرداری کرو رسول کی، عبادت کرو رسول کی طرح، بندگی کرو اللہ کی رسول کی طرح، زندگی گزارو رسول کی طرح۔ محبوب اللہ عرش کے اوپر اپنا بنا رہا ہے آپ کو، ولایت کی سرٹیفکیٹ، محبت کی سرٹیفکیٹ آسمان سے آپ کے لیے اتر رہی ہے۔ کتنی بڑی شان ہے، بتاؤ اتنی بڑی شان اور کوئی لے کر کے آیا ہے اس دنیا کے اندر؟ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ میرے بھائیو، یہ اپنے نبی کی عظمت ہے، یہ آپ کے رسول کا مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ میرا رسول جا رہا ہے، اے کائنات کے لوگوں، یہ جس بات کا حکم دیں اس بات کو مانو، اور جس بات سے روکیں اس بات سے رک جاؤ، چیمی گوئیاں نہ کرو، چونکہ چراکی اس لیے نہیں چلے گی۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، میرے نبی کی اطاعت و پیروی کرو، اور جب تم اطاعت و پیروی کرو گے دنیا کے اندر تم سے گناہ بھی ہوں گے، خطائیں بھی ہوں گی، جرم بھی ہوں گے، غلطیاں بھی ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے فکر مت کرو، ڈونٹ ویری، نو پرابلم، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
میرے نبی کی اطاعت کرو گے، میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اے انسانوں خطائیں کرو گے، غلطیاں کرو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ بتاؤ کتنی بڑی شان ہے ہمارے نبی کی۔ لوگوں، میرے نبی کی شان میرا اللہ بیان فرما رہا ہے، اور میرے اللہ سے بہتر کوئی شان نبی کی بیان کر سکتا؟ اے ڈھونگ دھتورے کرنے والے لوگوں، تم نے نبی کی شان اپنی منمانی بیان کرنا شروع کی، اور ایسا نبی دنیا کے اندر متعارف کیا جو اس نبی کو اللہ نے اس دنیا میں جس کو رسولی بنا کر کے نہیں بھیجا ہے۔ میں بتاؤں کیسا نبی متعارف کروایا گیا دنیا کے لوگوں کے سامنے؟ بولو، بتاؤں؟ چھوڑو یار، کیا تذکرہ کرنا اس کا۔ لوگوں کے سامنے ایسے نبی کا ماڈل پیش کیا گیا جسے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہی نہیں، اس کا وجود ہی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ گویا ایسے نبی کا وہ امتی کلمہ پڑھ رہے ہیں جو نبی آیا ہی نہیں دنیا میں بن کر کے۔ کون سا نبی؟ کہا گیا رسول کی شان یہ ہے کہ وہ انسان نہیں ہے۔ اعوذ باللہ۔ ایک عورت تھی، ایک بچی تھی، بڑی خاموش رہتی تھی، بڑی خاموش رہتی تھی۔ ماں باپ کبھی بہت کوشش کر، بیٹا بولو، 10 سال کی ہوگی، 12 سال کی ہوگی، 15 سال کی ہوگی، بیٹا کچھ بات تو کرو، بیٹا کچھ بات تو کرو۔ وہ بولتی نہیں تھی، بیٹا کچھ بات کرو۔ بہت سفارشوں کے بعد ماں باپ کے ارمانوں کے گل کھلے تو ایک دن بچی نے بولا، اور کیا بات بولی؟ بولی بھی تو کیا بولی معلوم ہے؟ بولتی ہے، امی ابو آپ اور مما، ابا، بابا اور اماں اور ہم، ہے نا، اللہ کرے مر جائیں، اللہ کرے۔ تو ماں باپ نے کہا بیٹی بہتر ہے کہ تو خاموش ہی رہے، بہتر ہے کہ تو، ارے ایسے بولنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو بولی بھی تو برسوں کے بعد، اتنی مکروہ زبان بولی، اتنی ناپسندیدہ چیز بولی کی، بد دعا نکلی تیری زبان سے۔ جب بولنے کا سلیقہ نہیں تو خاموش ہی رہو، کیوں بولتے ہو؟ جب نبی کی شان اور عظمت بیان کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم اور نبی کے مقام و مرتبہ تک کی تمیز نہیں ہے تو پھر خاموش رہو لوگوں، اور نبی کا نام لے کر کے نبی کے دین کا تمسخر اور مذاق نہ اڑایا جائے۔ نبی انسان ہیں، نبی بشر ہیں، اور بشریت یہ نبوت کا خاصہ ہے۔ اللہ نے بشر کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، بشر کے علاوہ اور کسی مخلوق میں کوئی کسی کو نبی بنا کر کے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہ قرآن بول رہا ہے، اور انسان بولتا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی بشر ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے۔ پھر کون سی مخلوق ہے بھائی؟ کون سی مخلوق ہے؟ نور ہے، نور ہے، نور۔ آؤ نور ہے، آؤ نور پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے نور دیکھے ہیں، لیکن کوئی ہمیں بتائے کسی نور کے ماں باپ ہوں؟ کوئی نور بتلاؤ جس کے ماں باپ ہیں۔ حضرت جبریل کس سے پیدا کیے گئے؟ بولو بولو، نہیں معلوم؟ فرشتے کس سے بنائے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا۔ حضرت جبریل کے اماں ابا کا نام کیا ہے؟ بولو، حضرت جبریل کے اماں ابا کا نام کیا ہے؟ نور سے بنائے گئے ان کے اماں ابا ہیں۔ حضرت میکائیل کے اماں ابا ہیں، حضرت اسرافیل کے اماں ابا ہیں۔ ہم نے نور کی شادی بھی ہوتے نہیں دیکھی۔ جبریل کی کوئی کتنی بیویاں تھیں؟ ہم نے نور کی اولاد بھی نہ دیکھی۔ جبریل کے کتنے بچے تھے؟ بولو، نور کو غسل کرتے ہوئے کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ نور کے میاں بیوی نور کے بچے آپ نے دیکھے؟ نور کی شادی بیاہ دیکھی آپ نے؟ ہم نے نور دیکھے، نہ ان کے ماں ہیں نہ ان کے باپ ہیں۔ ہم نے نور بھی دیکھے، نہ ہی ان کے بیٹا ہے نہ کوئی اولاد ہے۔ لیکن اے نبی کو نور کہنے والوں، ہم نے نبی کو دیکھا، نبی شادی بھی کر رہے ہیں، اللہ اللہ، نبی بیاہ بھی کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کھانا بھی کھا رہے ہیں، نبی علیہ السلام پانی بھی پی رہے ہیں، نبی علیہ السلام اللہ اکبر اولاد بھی پیدا ہو رہی۔ حضرت ابراہیم کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابراہیم نہیں، وہ تو نبی تھے۔ یہ ابراہیم نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے جو انتقال کیا آپ کی گود میں۔
حضرت زینب کس کی بیٹی تھی؟ حضرت ام کلثوم کس کی بیٹی تھی؟ حضرت فاطمۃ الزہرا کس کی بیٹی تھی؟ حضرت حسین اور حسن کے نانا کون تھے؟ بولو۔ حضرت علی کس کے داماد تھے؟ حضرت عثمان کس کے داماد تھے؟ کون تھے؟ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں تھی کہ نہیں بیٹیاں تھیں؟ بیٹے تھے کہ نہیں بیٹے تھے؟ نبی بھی کسی کے داماد تھے کہ نہیں تھے؟ نبی بھی کسی کے سسر تھے کہ نہیں تھے؟ نبی بھی کسی کے نانا تھے کہ نہیں تھے؟ نبی بھی کسی کے بیٹے تھے کہ نہیں بیٹے تھے؟ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کو نور کہنا یہ نبوت کی توحید ہے۔ کیوں؟ ہم نے معراج کی رات کو دیکھا، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مکے کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر زندگی تنگ کر دی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ وفات پا گئیں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ جو مکے کی گلیوں میں نبی کو مار کھاتا دیکھ کر جب وہ گھر میں آتے، خدیجۃ الکبریٰ اپنے گودوں میں نبی کا سر رکھ کر کے صبر و سکون کی تلقین کرتی تھیں، زخموں کو دھلتی تھیں، زخموں کے اوپر مرہم پٹی کرتی تھیں اور اللہ کے نبی کو تسلی دیتی تھیں، کلا واللہ لن یخزیک اللہ، اے میرے حبیب، اے میرے سرتاج، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ انکا، آپ تو وہ ہیں جو غریبوں اور بیواؤں کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو یتیموں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو غریبوں اور مسکینوں کا اپنے سروں میں بوجھ اٹھاتے ہیں، بھلا آپ کو اللہ ذلیل کیسے کر سکتا ہے؟ تسلی کے یہ کلمات نبی علیہ السلام کے دل کے اندر دوبارہ جوش پیدا کرتے، پھر مکے کی گلیوں میں نکلتے، پھر لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی، پھر چوٹیں پڑتی اور پھر گھر کے اوپر آتے۔ او خدیجۃ الکبریٰ، جس نے اپنا سارا مال، اپنی ساری دولت، اپنی کل پونجی، اپنی کل کائنات، وہ خدیجۃ الکبریٰ جس کے غلے، جس کے تجارتوں کے سامان سونے کے تاروں سے باندھے جاتے تھے، اور مکے کے اندر اتنی امیر خاندان کی اور اتنی مالدار عورت موجود نہ تھی، وہ عورت، اس نے سب کچھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اس دنیا میں نہ رہی، اس دنیا سے کوچ کر گئی، اور وہ خدیجۃ الکبریٰ، بات آئی ہے تو سنتے چلو، وہ خدیجۃ الکبریٰ جو چلتی زمین پر تھی اور آسمان والا اس کے لیے سلام بھیجا کرتا تھا، وہ خدیجۃ الکبریٰ کہ نبی علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، جبریل امین حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ کہا کس کام سے آئے ہو؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ کہا ابھی ایک عورت آپ کے کاشانے میں داخل ہونے والی ہے، آپ کے حجرے میں داخل ہونے والی ہے، اللہ نے عرش سے مجھے حکم دیا ہے کہ جبریل جاؤ اور محمد سے بتا دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عورت ابھی تمہارے پاس آنے والی ہے اللہ نے عرش سے اس کے لیے سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل غائب ہوئے اور دروازہ پھر کھلا، دیکھا ہاتھ میں پیالہ لے کر کے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ حاضر ہو رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بشارت سنائی کہ خدیجہ تو کتنی خوش نصیب ہے کہ ابھی جبریل آئے تھے اور ابھی انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ نے عرش سے تیرے لیے سلام بھیجا ہے۔ یہ وہ ذاتیں تھیں، وہ خدیجۃ الکبریٰ چلی گئیں، رخصت ہو گئیں، اللہ کو پیاری ہو گئیں، اور اسی سال زخموں پہ پھایا رکھنے والا، دشمنوں سے مقابلہ کرنے والا، جبل مستقیم بن کر کفار مکہ کے سامنے کھڑا ہونے والا چچا ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا وہ۔ اب کوئی غم گسار نہ رہا۔ اللہ کے حبیب نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غموں کا سال قرار دیا۔ پریشان حال نبی علیہ السلام، کیا کریں؟ اسی اسنا میں انہی غموں کا بوجھ اٹھائے ہوئے نبی علیہ السلام حرم کعبہ میں، حتیم کعبہ میں، کعبے کی ٹیک لگائے ہوئے آرام فرما رہے ہیں، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے پھوپھی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں جبریل امین نبی علیہ السلام کی خدمت میں براق لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جگایا جاتا ہے، اللہ کے نبی سے کہا جاتا ہے اللہ کا پیغام آیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے، اٹھئے۔ کس لیے؟ اللہ نے حکم دیا ہے اے میرے حبیب آپ کے قدموں کی چاپ سے اہل مکہ پریشان ہیں اور اہل مکہ آپ کو گزند پہنچانے والے ہیں، آؤ۔ اگر مکے کے لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اگر مکے کے لوگ آپ کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، ستا رہے ہیں، مکے کی گلیوں سے آپ کے قدموں کی آہٹوں کو محروم کر دینا چاہتے ہیں، تو آؤ مکے کی گلیوں میں آپ کی آہٹیں نہیں بلکہ عرش کے اوپر آپ کی آہٹیں چلیں گے، آسمان کی فضاؤں میں ہم آپ کی آہٹیں لوگوں کو سنوائیں گے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میرے نبی وہ ہیں کہ زمین سے اٹھائے گئے تو آسمانوں کو پار کرتے ہوئے
اور ہم نے یہ بھی دیکھا اس رات، ہم نے کیا دیکھا؟ ایک نوری دیکھا، نور کی سواری لایا ہے براق، نور کی سواری لایا ہے ایک خاکی جسم کا بندہ، اللہ عز و جل کا برگزیدہ بندہ، رسول حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار کیے جاتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، اور ان کی باگ و ڈور کون سنبھالتا ہے؟ نوری غلام سنبھال کر کے چل رہا ہے۔ ہم نے بشر کو براق کی پشت پر دیکھا اور نور کو دیکھا کہ براق کے باگ و ڈور سنبھال کر کے آگے آگے چل رہا ہے، جس طرح یہ غلام چلتا ہے۔ بتاؤ نور زیادہ بڑا ہے یا بشر سب سے زیادہ بڑا ہے؟ یہ ہے بشریت کا مقام۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، اقبال نے کہا تھا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، مصطفیٰ علیہ السلام کی معراج سے یہ سبق ملا ہے کہ انسانی مقام اور مرتبہ کیا ہے انسان کا۔ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ نے فرمایا اے بنی آدم، ہم نے بڑے سے بڑے مخلوقات پیدا کیے، آسمان پیدا کیے، سورج پیدا کیے، وہ سورج جو اتنا بڑا ہے کہ اس جیسے زمینیں کروڑہ کروڑ زمینیں اکیلے سورج کے اندر سما سکتی ہیں، اتنا بڑا سورج ہے۔ ہم نے بڑی سے بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ عظمت اور سب سے زیادہ اکرام اور سب سے زیادہ عزت اور سب سے زیادہ شرف اور سب سے زیادہ منزلت ہم نے اگر عطا فرمائی ہے تو انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اور آج اسی انسانیت کے دائرے سے نبی علیہ السلام کو گھسیٹ کر نوریت کے مقام پہ لایا جا رہا ہے، وہ نور جو انسان کا غلام بن کر کے چل رہا ہے۔ بتاؤ یہ نبی کی توہین ہے یا نبی کی عزت ہے؟ بولو کیا ہے؟ یہ نبی کی توہین ہے۔ اور یہیں پر بس ہوتی لوگوں نے تو یہاں تک نبی کی تعریف میں نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہود و نصارہ بھی سر پیٹ رہے کہ ہم تو اپنے نبی کے بارے میں یہ نہیں مانتے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے محمد کے اپنے نبی کے بارے میں کیا سارائیاں کر رہے ہیں۔ ارے یہودی بھی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام مر چکے، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والے چند سر پھرے لوگ اور محبت رسول کی آڑ لے کر یہودیوں کے ہاتھوں کھیلے جا رہے ہیں۔ یہودیت ان سے کھیل رہی ہے۔ یہودیوں کا بنایا ہوا عقیدہ، عبداللہ ابن سبا کا پیدا کیا ہوا عقیدہ لے کر اس کے اوپر محبت رسول کی چھاپ ڈال کر عشق مصطفیٰ کا لیبل لگا کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں کہ نبی زندہ ہیں، نبی مرے نہیں ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی ہر جگہ حاضر و ناظر بھی، نبی ہر جگہ۔ ہم نے کہا او گناہ کے پتلو، او جرم کے اور دلدلوں میں پھنسے ہوئے مجرموں، ڈاکوؤں، دل تو تمہارا اتنا کالا اور سیاہ ہو چکا ہے کہ سروں پر پگڑیاں باندھ کر کے زباں پہ امن کے نغمے ہیں، دل جہنم بنے ہوئے ہیں تمہارے۔ تم نبی کو حاضر و ناظر جانتے ہو؟ جانتے ہو، مانتے ہو؟ میرے سوال کا ذرا ایک جواب دے دو اور مجھے بتلاؤ، نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو نبی نے ہجرت کیوں کی مدینے کی طرف؟ بولو، نبی نے ہجرت کی نہیں کی؟ تو جو نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی مدینے میں پہلے نہیں تھا، اب مکہ چھوڑ کر۔ بولو، جو پہلے تھے تو بھی ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ تو ہجرت کا انکار کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ بولو، کتنی بڑی تاریخ کا تم انکار کر رہے ہو اپنی محبت میں۔ ارے محبت کے بھی کچھ دائرے ہوتے ہیں۔ محبت تو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی سے کہو میری جان تم تو میری اماں ہو، کہہ دو۔ کوئی کہتا ہے؟ بیوی کو کوئی اماں کہتا ہے؟ محبت کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو کہہ دو میری جان تو میری بیوی ہے۔ نعوذ باللہ، خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ الٹی گنگا بہا رہے ہیں دنیا کے لوگ، عقل سے کام لو۔ نبی کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو عرش کے اوپر بٹھا دو، نبی علیہ السلام کے شان میں اتنے غلو کرو کہ نعوذ باللہ یہود و نصارہ بھی سر پیٹیں۔ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ ہم نے کہا ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو اتنے بڑے بڑے مزاروں کے چادر باندھ کر نماز کے مصلی پہ تم مجرم، گنہگار، بدکار، خطاکار، فاسق و فاجر، یہ بتلا تم منبر پر کیسے کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے اور کیسے مصلی پر کھڑا ہو کے نماز پڑھتا؟ بتا۔ ہم نے تو دیکھا، اللہ اکبر، ہم نے دیکھا اور سیرت طیبہ نے ہمیں بتلایا کہ نبی علیہ السلام بیمار ہوئے، نبی علیہ السلام کی
زندگی کے آخری لمحات ہم نے سیرت طیبہ میں پڑھے اور ہم نے دیکھے کہ نبی علیہ السلام بیمار ہوئے، بے ہوش ہوئے، آپ نے فرمایا مجھے 7 کنویں کے پانی لائے جائیں،